ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله تعالى والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور معزز مہمانان اعزام، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ تلاوت کی. آج کی اس نشست کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے تاریخ نزول قرآن، کیفیت نزول قرآن اور تاریخ حفاظت قرآن، اس کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہبری کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، اور پھر اس کتاب کے احکامات پر عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ میں وقت کے پیغمبر کو بھی مبعوث فرمایا. چونکہ کتاب اللہ کے حکم کو بیان تو کر سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کس طریقے سے کرنا ہے، یہ چیز عملی طور پر کتاب کر کے نہیں دکھا سکتی ہے. عملی طور پر اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ وقت کے پیغمبر کو بھی بھیجا. اور اس طریقے سے تمام امتوں کے اندر اور ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے موجودہ وقت کی امت اور موجودہ وقت کی قوم کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، اور بے شمار کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے. لیکن ان میں 4 مشہور کتابیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ان میں سے ایک کتاب توریت ہے. توریت اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے پیغمبر
سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دوسری کتاب وہ زبور تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ تیسری کتاب انجیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور چوتھی کتاب قرآن شریف ہے، قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ لیکن ان پہلی کتابوں اور آخری کتاب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا کہ پہلی کتاب اللہ تعالیٰ نے جس امت کے عطا فرمائی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اسی امت کے سپرد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرما کر کے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی۔ اس کی وجہ سے آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل کتاب چاہے وہ زبور ہو یا وہ توریت ہو یا وہ انجیل ہو، جو حقیقی معنی میں من جانب اللہ آسمان سے نازل کی گئی تھی، پوری دنیا کے اندر ویسی حقیقی کتاب آپ کو آج نہیں مل سکتی۔ لیکن قرآن کریم اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج اگر آپ مذہب یہودیت کے پاس جائیں اور مذہب یہودیت کے علماء سے جا کر کے کہیں کہ اصل آسمانی توریت کا نسخہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، کیا تم ہمیں دکھا سکتے ہو؟ آپ پوری دنیا یہودیت میں گھوم کر کے چکر لگا کر کے پریشان ہو جائیں گے، لیکن اصل نسخہ توریت کا آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے۔ آپ عالم عیسائیت میں جائیے اور عیسائیوں کو جا کر کے کہیے کہ اللہ نے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی اس کا اصل نسخہ کیا آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان لوگوں کو جہاں پر موقع ملا انہوں نے اللہ کی ان نازل کی ہوئی کتابوں کے اندر تبدیلی اور تحریف کرنا شروع کر دی۔ لیکن قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر پر اتارا، اور قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا، آپ جب اس امت کے ماننے والے اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمان کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کر کے کہیں گے تو الحمدللہ جیسا قرآن 1400 سال پہلے آپ کے ہمارے پیغمبر کے اوپر اترا تھا، آج ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ویسا ہی کا ویسا قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ یہ اس وجہ سے چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ لیکن قرآن کریم کا نزول کس طریقے سے ہوا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ایک ساتھ میں نہیں اتارا۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے قرآن میں اللہ نے 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک لفظ انزال اور دوسرا لفظ تنزیل۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک ساتھ میں اتارنا، اور تنزیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بتدریج آہستہ آہستہ اتارنا۔ قرآن کریم کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں رکھا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جہاں پر لفظ انزال یعنی ایک ساتھ قرآن کریم کے اترنے کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ مراد ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے قرآن کو ایک ساتھ نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم کے اندر جہاں پر قرآن کے لیے لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین، یعنی اللہ نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سے اپنے پاک پیغمبر کے اوپر 23 سال کی مدت کے اندر قرآن کریم کو اتارا ہے۔ قرآن کریم کا نزول یک بار کی یک دفعہ میں نہیں ہوا ہے،
بلکہ موقع محل کے اعتبار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی دو سورتیں، اس طریقے سے موقع محل کے اعتبار سے جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر کے نازل ہوا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نبی کو بتایا کرتے تھے. لیکن چونکہ اہل عرب کی ایک ساتھ کسی بھی چیز کو سننے کی اور قصیدوں کو ایک ساتھ سننے کی ان کی عادت تھی اور یہ چیز ان کو ناگوار گزری اور انہوں نے اس پر اعتراض بھی کیا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اہل مکہ کافر کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ حقیقی کتاب ہے تو پھر اس قرآن کو اللہ ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیتا ہے؟ جتنے بھی قرآن کریم کے اندر احکام ہیں ان تمام احکامات کو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم آہستہ آہستہ قرآن کو اتار کر کے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ. کہ ہم نے قرآن کو بتدریج چند ٹکڑوں میں آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے، ایک ساتھ آپ کے اوپر نازل نہیں فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے پچھلی تمام کتابیں چاہے وہ توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو ایک ساتھ میں وقت کے پیغمبر کے اوپر نازل فرمائی، اسی طریقے سے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل فرمایا؟ یہ ایک سوال ہے جس اعتراض کو کفار مکہ نے بھی کیا اور آج کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جائے. اس لیے اس سوال کا بھی تشفی بخش جواب دے دینا اور یہ بتلا دینا ضروری ہے. محدث جلیل مفسر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کے چند جوابات دیے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل کیوں نہیں فرمایا. اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ پڑھے لکھے تھے اس لیے اللہ نے پوری توریت کو ایک ساتھ ان کے اوپر نازل فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ نے ایک ساتھ آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل نہیں فرمایا. اس لیے کہ اگر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر قرآن کو نازل فرما دیتے تو آپ کو اس کو پڑھنا اور اس کو محفوظ کرنا یہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ نے